کسی ایک کوے کو تو پکڑو، پتہ نہیں کہاں سے کوے اکٹھے ہو جاتے اور پیچھے لگ جاتے ہیں. لالچی پرندہ. ہمارے ایک دوست نے بتایا، یہ حکمت کی بات ہے، اسلام میں مشورے کی بہت بڑی اہمیت ہے. آج ہم بھول گئے. اس لیے میں کہتا ہوں کسی کو نیک والد مل جائے، سمجھدار ہو، نیک سمجھدار استاد مل جائے، نیک سمجھدار دوست مل جائے، نیک سمجھدار سیسوں کے پابند شیخ اور مرشد مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. بہت بڑی آفتوں سے یہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور کسی کو مفسد مل جائے بس المواد. مفسد باپ ہو تو بیٹوں کی خیر نہیں، ہر جگہ وہ لڑائی بنائے گا اور کام چوٹوں کا ہو، اس کا خراب. چمن میں ہمارے ایک شاگرد نے مجھے دعوت دی کہ آپ آ جائیں، شاید صلح ہو جائے. تو دو بھائی، دونوں بوڑھے، یہ دیوار دیکھو، یہ دیوار دیکھو، اور یہ جو پلر یہ ذرا دور ہے، اس سے بھی آگے تھوڑی سی اتنی جگہ، اس جگہ پر دو بھائی لڑ پڑے. ان کی بہن آئی، اس نے کہا کہ تم دونوں شیر محمد کے بیٹے ہو، میں بھی ان کی بیٹی ہوں، یہ جگہ مجھے دے دو. لڑائی ختم. ان کی میراث میں میرا بھی حق بنتا ہے، تو یہ مجھے دے دو اور تم لڑائی چھوڑو. انہوں نے ان کو بھی دھکا دیا. اس کے بعد وہ جوان بیٹے ان کے آ گئے، گولیاں چلی، ایک مر گیا، 2-3 زخمی ہو گئے. ان کی علاج پر اس جگہ سے زیادہ پیسے خرچ ہو گئے. یہ ہمارا حال ہے. تو بڑے بیوقوف ہو، احمق ہو تو چوٹوں کے لیے وبال ہے. اب معذور چوٹے ہو گئے، جوانی میں معذور ہو گئے. کسی کا ہاتھ خراب ہو گیا، کسی کا پاؤں خراب ہو گیا، اور کوئی مر گئی، اور وہ بوڑھی دونوں زندہ ہے. سمجھدار مل جائے مرشد. تو انہوں نے سنایا کہ ایک شکاری جنگل میں گیا تو دیکھا شیر بیٹھا ہوا ہے. شیر نے شکاری کو دیکھا، شکاری نے شیر کو دیکھا. نہ شیر نے کچھ کیا نہ شکار نے کچھ، چلا گیا. شکار کر کے واپس آیا. جب واپس آ رہا تھا تو شیر اسی جگہ بیٹھ گئے. تو شکاری نے گن اس کی طرف تان کر کے جا رہے، پہلے سے تیار کہ اگر شیر کچھ کرے گا تو گولی چلاؤں. تو شیر نے بزبان حال کہا کہ شکاری تیرا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ جب تو اندر جا رہا تھا تو میں نے تجھے دیکھا، تو نے مجھے دیکھا، نہ میں نے کچھ کہا نہ آپ نے. اب واپس جا رہے ہو تو میری طرف تو نے گن کو تن گھما دیا، کیوں؟ تو شکاری نے کہا کہ اس وقت تو اکیلا تھا، اب تیرے پاس کوا ہے. اب یہ کوا یہ تیرے دماغ میں کوئی فساد نہ ڈالے. تو مفسد مشیر سے اللہ بچائے. بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، اس کا باپ مفسد ہوتا ہے، اس کا استاد مفسد ہوتا ہے، اس کا دوست فسادی ہوتا ہے، وہ اس کی ذہن میں ہمیشہ کے لیے فساد ڈالتا رہتا ہے. تو جب حدود نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے پانی زمین کی گہرائی میں نظر آتا ہے، مجھے ساتھ لے جایا کرو، تو کوے نے کہا کہ یہ حدود جھوٹ بولتے ہیں. کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ جب شکاری زمین کے اوپر جال لگاتا ہے اور اس میں کچھ دانے ڈالتا ہے
تو اس کو وہ دانے نظر آتے ہیں، جال نظر نہیں آتا. تو جس کو زمین کے اوپر جال نظر نہیں آتا وہ زمین کی گہرائی میں اس کو پانی کہاں نظر آئے. تو حضور نے کہا کہ یہ کوا کافر ہے. فتویٰ لگائے. اردو ویسے بڑا مفتی ہے. ایک عورت کو دیکھا، اس کی حکومت کو دیکھا، پھر اس کی عبادت کو دیکھا، تو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اس طرح وہ تو سورج کی عبادت کر اللہ کو چھوڑ کر. ایسے لوگ دیکھ کر کے آیا جن کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ مخلوق معبود بنانے کا لائق نہیں ہے. معبود بنانے کا لائق کون ہے؟ اللہ پاک خالق. تو اس نے کہا کہ وہ کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تقدیر کا منکر ہے. دلیل سے اس نے بات کی، بغیر دلیل کی بات. یہ تقدیر کا منکر ہے. وہ تو میری تقدیر آ چکی ہوتی ہے، اس لیے میں پھنس جاتا ہوں جال کے اندر. شکار مجھے پکڑ لیتے ہیں، ذبح کر لیتے. ہمارے استاد فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ حدود کا یہ جواب صحیح نہیں. تقدیر کا عذر کرنا یہ صحیح نہیں ہے. ہمارے استاد شیخ الحدیث مولانا جنمت سے رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ ہمارے بچے سے جو ہے نا وہ پہلا ٹوٹ گیا. تو میں نے کہا کیوں توڑ دیا؟ اس نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا. چھوٹا بچہ ملا کا بیٹا کہتا میں نے ایک تماشا لگایا کہ یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. تماشا بھی تجھے تماشا تجھے لگی. تو فرماتے تھے تقدیر کا عذر کرنا. آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کسی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. جو گناہ کرتا ہے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. فرمایا اصل جواب اس کا یہ تھا کہ جب مجھے جال کے اندر دانا نظر آتا ہے تو اس کی لالچ میں اندھا ہو جاتا ہوں. جیسے آج کا مسلمان گناہ کے شوق میں اللہ تعالیٰ کی حدود نظر نہیں آتی. ڈرامے کا شوق ہے، فلم کا شوق ہے، تصویروں کا شوق ہے. اب موبائل لے کر اسی میں لگا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہ کتنے ناراض ہوتے ہیں. گناہ کی لالچ میں آ کر اللہ تعالیٰ کے حدود نظر نہیں آتے کہ شریعت کی حدود کیا ہے، مجھے کیسی زندگی گزارنی چاہیے. تو لالچ ایسی چیز ہے. تو اس نے کہا کتا کہہ رہے سلطان تو ہمارے ساتھ ہے. کہتا پتہ نہیں کتا سچ کہہ رہے جھوٹ بول رہے. چلو چلے گئے. جس نے سوراخ کرنا تھا سوراخ کیا، جو اوپر سے چڑھنا تھا اوپر چڑھے. اندر گئے اور کہیں سے مٹی اٹھا کر سونگا. خزانے کا پتہ چلا، وہاں سے خزانہ اٹھا کر لے کر آئے اور کافی مال لے کر جو تقسیم کرنے والا ہے اس نے تقسیم کر کے دیا. اب سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے ان سب کو پکڑنا بھی تھا کہ کیسے پکڑوں. تو ان سے کہا دیکھو دوستو، آج ہماری چوری کتنی کامیاب رہی. اب پوری زندگی کے لیے ایک چوری تو کافی نہیں ہے، مستقبل میں ہمیں پھر چوری کی ضرورت پیش آئے گی. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنا پتہ دیں تاکہ پھر اکٹھے ہونے میں آسانی ہو. چنانچہ سب سے پتے لے لی. اب سارے چور گھروں میں چلے گئے کہ کسی کو پتہ تو چلا نہیں، آرام سے گھر میں سو رہے. سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ جب دربار میں گئے تو فوج کو بھیجا اور پتے ساتھ تھے تو سب کو مال سمیت گرفتار کر کے لے آئے. اب سلطان خود گواہ ہے اور مال مسروقہ چوری کا مال بھی چوروں کے ساتھ مل گیا. تو حکم دیا
کہ سب کو تختے دار پر لے جا کر سب کے ہاتھوں کو کاٹو۔ جب تختے پر کھڑے ہو گئے تو جس نے کہا کہ میں رات کی تاریکی میں اس کو دیکھ لیتا ہوں تو دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں، تو اس نے جب دیکھا کہ یہ تو وہ ہے جو رات ہمارے ساتھ تھے، جو حکم چلا رہا ہے، تو اس نے کہا ایک گزارش ہے۔ کیا گزارش ہے؟ آپ کے کان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آؤ۔ تو نیچے اتر کر کے اس کے کان میں کہا ذرا داڑھی ہلائیے۔ تو سلطان نے داڑھی ہلا کر جو جلاد تھا اس کو اشارہ کیا کہ جانے دو، چھوڑ دو۔ مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو سلطان کی معرفت تھی انہوں نے اپنے کو بھی بچایا، ساتھیوں کو بھی بچایا۔ فرمایا جس کو اللہ کی معرفت ہوگی کل قیامت کے دن ہم نہیں جانتے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ انہیں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے انسان قیمتی بن جاتا ہے۔